چابیاں کافروں کے پاس، نگہبان کافر، اختیار کافروں کے پاس، حکومت کافروں کی، دروازہ بند، تالا لگا ہوا، کسی مرد کو نہیں بھیجا. ذرا غور سے سنیے گا، کسی مرد کو نہیں، کسی مرد کی ماں کو بھیجا، کسی مرد کی ماں کو، شیر خدا کی ماں کو بھیجا گیا. اب یہاں پر بھی ایک بحث ہے، ذرا غور سے سنیے گا. جب کسی عورت پر یہ مقام آتا ہے، گھر سے باہر ہو تو وہ اپنے گھر جاتی ہے، گھر سے باہر ہو تو وہ اپنے گھر جاتی ہے. تو اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں مکان معتبر نہیں، گھر معتبر ہے. کسی کو اگر لگتا ہے کہ ابو طالب کا گھر اور ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ابو طالب کا گھر مکے کی گلیوں میں ہوتا تو شیر خدا کی ماں ادھر جاتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ شیر خدا کی ماں کا گھر محلوں میں نہیں ہے. ذرا غور سے سنیے گا، محلوں میں رہنے والے تم اور ہم جیسے ہیں، جو محلوں میں رہتے ہیں، جو محلوں میں رہتے ہیں، خدا کے محل میں، وہ ان کو اپنا گھر بناتے ہیں. اب سمجھ میں آئی؟ جب عورت پہ ایسا مقام آتا ہے تو وہ اپنے گھر کی طرف جاتی ہے جہاں پہ اسے سکون ہو، جہاں پہ اسے سکون مل نہ رہا ہو تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ میرا گھر نہیں ہے. ابو طالب کے گھر نہیں، سکون نہیں. اب وہاں پہ میں تاریخ کے چھوٹے سے جملے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک فرشتہ آیا. کون ہے فاطمہ بنت اسد؟ کون ہے؟ نبی سے کو تعلق ہے؟ کیا لگتی ہیں کسی نبی کی؟ ہمیں تو یہ پتا چلا کہ یہ جو جبرائیل فرشتہ ہے نا، یہ نبیوں پر آتا ہے. یہ تو نبیوں پر آتا ہے. ذرا غور سے یہ تو نبیوں پر آتا ہے. لیکن وہ فرشتہ آیا، اس نے آ کر کہا با ادب ہو کر، اب میں ہر شے کو روک کر اس سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا مقام یہ نہیں، آپ کا مقام تو وہ ہے. گھر کو چھوڑ کر گھر میں نہیں، ہم جملہ بدلنا چاہیں، مکان کو چھوڑ کر گھر کی طرف، مکان کو چھوڑ کر گھر کی طرف. اب جب وہاں پر گئی، دیکھا کہ تالا لگا ہوا ہے، نگہبان سامنے کھڑے ہیں، سپاہی ہیں ہاتھ میں چھڑیاں لے کر کھڑے ہیں، تازیاں ہیں، کسی کے پاس کمان ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس بھالے. ایک پورا گھیراؤ ہے. صرف فرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جن مکانوں میں ہم اور تم رہتے ہیں نا، ان کو ہم مکان کہتے ہیں. گھر کیسے بنتا ہے؟ جب کوئی وہاں پہ رہنا شروع کرے، اپنی زندگی کو آباد کرنا وہاں پہ شروع کرے. غور سے سنیے گا. اب وہاں پہ گئی، ایک تالا لگا ہوا ہے. جب تالا لگا ہوا دیکھ رہے ہیں، کس نے کہا کہ آپ اس طرف سے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو اس طرف سے جا رہے ہیں. کس نے؟ یعنی کوئی طاقت ہے جو بتا رہی ہے کہ آپ کا مکان اور ہے، آپ کا گھر اور ہے، اس گھر میں آپ کا مقام اور ہے. یہ جس طرف سے آپ جا رہی ہیں نا، یہاں سے 360 جاتے رہے، یہاں سے 360 جاتے رہے. کیا آپ بھی یہاں سے جائیں؟ برابری پر لائیں گے ان 360 کو اس کے برابر میں لائیں گی. کہا نہیں ہم اس کے برابر نہیں لائیں گے. تو آئیے رکن یمانی کی طرف، رکن یمانی کی طرف آئے. اب جب آئے، اب میں صرف ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو علی کا جام پیتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ اور وہ جام کسی پیمانے میں نہیں ہے، جو یہ کسی دنیاوی پیمانے میں رکھ کر نہیں دیا جاتا. اس کے لیے ظرف تمہارا اپنا ہونا چاہیے. ہاں، اس میں جام کسی ولا کا ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب جو جام ولایت پی کر آیا، ہم صرف اس سے مخاطب ہو کے جملہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیوار نے مسکرانا شروع کیا.
کہا دیوار ٹوٹی اور دیکھنے والی نگاہ کچھ اور تھی. تمہیں ٹوٹتی نظر آئی, ہمیں مسکراتی نظر آئی, ہمیں مسکراتی نظر آئی. تو دیوار مسکراتی نظر آئی. میں صرف یہاں پر روک کر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ آل محمد بھی ہم جیسے ہیں, ہم بھی ان جیسے ہیں, نعوذ باللہ, ان سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. تم سامنے کھڑے ہو, دیوار میں درار آئے, اندر جاؤ گے کہ بھاگو گے؟ فطرتی عمل ہے, یہ فطرتی عمل ہے. انسان میں فطرت ہے. غیر فطرتی عمل ہو تو بھاگتا ہے, غیر فطرتی عمل ہو تو بھاگتا ہے. اگر تم اپنے سامنے ایک دیوار کو ٹوٹتے ہوئے دیکھو, دیوار کے اندر جاؤ گے کہ بھاگو گے؟ کبھی خدا نخواستہ کوئی زلزلہ آ جائے, گھر کے اندر جاتے ہو کہ باہر؟ باہر جاتے ہو نا. گھر کے اندر بھی بیٹھے ہو تو باہر چلے جاتے ہو. کیوں؟ کہیں یہ ہم پر نہ آ گرے. مورخ کو لگا ٹوٹ رہی ہے, شیر خدا کی ماں کو لگا یہ مسکرا رہی ہے, استقبال کر رہی ہے, ہمیں بلا رہی ہے. اب اندر گئی, دیوار پھر ملی, جڑی نہیں ملی, اور جڑی تو آج تک نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب میں صرف ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جب وہ دیوار مسکرائی نا, تو ایک دیوار کے دوسرے دیوار میں جو فاصلہ تھا, جانتے ہو تاریخ نے کیا لکھا, کتنا تھا؟ تاریخ سے بتاؤں کہ قرآن سے بتاؤں؟ مجھے اجازت چاہیے, تاریخ سے یا قرآن سے؟ ہو سکتا ہے قرآن سے, معتبر ہے قرآن. قرآن نے کہا وہاں فاصلہ صرف 2 کمان کا رہ گیا تھا. وہاں فاصلہ صرف 2 کمان کا رہ گیا تھا. جانتے ہو فاصلہ کہاں 2 کمان کا رہتا ہے؟ جہاں عاشق اپنے محبوب سے ملنا چاہے وہاں فاصلہ 2 کمان کا رہ جاتا. سمجھ میں آگی بات؟ یہاں تک سمجھنے کی اشد ضرورت ہے. فاصلہ 2 کمان کا. اندر گئی دیوار, پھر سے ملی. کتنے دن گزارے اندر؟ 3 دن. اندر رزق تھا, سمجھ میں آتی؟ رزق تھا نہیں تھا, پانی تھا نہیں تھا, کیا تھا؟ 360 بت تھے. اب ہمیں نہیں پتا چل رہا تھا کہ اندر 360 بتوں کے درمیان شیر خدا کی ماں کیا کر رہی تھی. سمجھ میں آئی؟ اب میں تھوڑا سا جہاں پہ روک کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کعبے کے اندر ایک اور کمرہ ہے جسے باب توبہ کہتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ ویڈیو میں بھی آپ کو مل جائے گا, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ دیکھیں. اس کے اندر کعبے کے اندر بھی ایک اور کمرہ ہے. ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ گھر کے اندر ایک اور کمرے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے تو نہیں بنایا, سعودی حکومت نے بھی نہیں بنایا, گزشتہ حکومتوں نے بھی نہیں بنایا, نبی کے دور میں بھی نہیں بنا, ابراہیم نے ہی بنایا. ابراہیم نے کوئی بھی اینٹ, کوئی بھی پتھر اپنی مرضی سے نہیں لگایا, اللہ بنواتا رہا, ابراہیم بناتے رہے. ابراہیم نے پوچھا نہیں اللہ یہ کیوں بنا رہے, یہ تیرا گھر ہے اس کے اندر کمرہ کیوں؟ اللہ بتانا چاہ رہا ہے میرے گھر کے اندر 360 تو آ سکتے ہیں, میرے گھر کے اندر جو کمرہ ہے اس میں کوئی نہیں آ سکتا, اس کے اندر کوئی نہیں آ سکتا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور گھر کے اندر آ جانا اور بات ہے, کمرے تک رسائی کسی کو نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب میں ایک اور طرف آپ کو اشارہ کروانا چاہ رہا ہوں. ایک اور گھر ایسا ہے ہو بہو اسی جیسا. سمجھ میں آ رہی؟ ایک اور گھر ہے وہ شیر خدا کا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے اندر بھی آنے کی اجازت مل جاتی ہے. سلمان جیسے
مگر اندر ایک کمرہ ہے، وہاں اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ سلمان گھر کے اندر آ جائے تو یہ علیحدہ بات ہے، اندر ایک کمرہ ہے، ادھر نہیں جا سکتے۔ اس کمرے میں کون جا سکتا ہے؟ ایک تو گھر والے، ایک ہے فضا۔ سمجھ میں آئے بات؟ ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، میں چونکہ وقت میں بالکل گنجائش نہیں، ہم جلدی جلدی یہ سفر طے کریں گے، ہم سب کو چھوڑ رہے ہیں، ہم صرف عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ گھر جس کے اندر ایک کمرہ ہے، اس میں شیر خدا کی ماں، یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، شیر خدا کی ماں، شیر خدا اور ہے، جسے فقیر مانتے ہیں وہ اور ہے۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، جسے فقیر مانتے ہیں وہ اور ہے۔ کوئی پریشانی نہیں، ہم چونکہ جشن منانے آئے ہیں، کوئی پریشان نہ ہو، ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ دنیا نے صرف ایک رخ دیکھ کر مان لیا، کہا مولا ہے، امام المتقین، امام اوصیاء، قاتل المشرکین، امیر المومنین، شوہر بطول، بابا حسنین، اس طرح کے ایک رخ کو دیکھ کر کہہ دیا۔ یہ ہے دنیا جس نے اس نگاہ سے کتاب میں پڑھ کر علی کا ایک رخ دیکھا۔ اور نہیں بات، فقیر کے پاس ہے ایک اور نگاہ، اس نے اپنی اس نگاہ کو بند کر کے تصویر کا دوسرا رخ دیکھا، تصویر کا دوسرا رخ دیکھا۔ ایک رخ ہے جس کو زمانے نے دیکھا کتابوں میں ساتھوں سے، اسے پھر امام المتقین نظر آیا، قاتل المشرکین نظر آیا، قاتل المنافقین نظر آیا، کعبے کا گوہر نظر آیا۔ آسان سے آسان کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جتنی بھی کتابوں میں تم علی پڑھتے ہو وہ ایک رخ ہے علی کا۔ کسی فقیر سے پوچھو کہ ہاں کیا دوسرا رخ بھی ہے، تو کس کو فقیر بھی تمہیں بتائے گا کہ ہاں علی کی تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ کون ہے اس کائنات میں تمہاری نگاہ میں بڑا فقیر؟ ہے کوئی فقیر؟ ہاں، دنیا میں بے شمار فقیر ہیں، فقیروں سے بھری پڑی ہے دنیا، مگر ان سے بھی کوئی سید الفقراء ہے، اس کا نام ہے قلندر۔ ہم اس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھا؟ اب جن کو لگتا ہے نا کہ میں حیدریم قلندرم مست کہوں گا، یہ تصویر کا وہی رخ ہے جو تم دیکھتے آئے ہو۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یاد بات سمجھ میں آئی؟ یہ وہی رخ ہے جو تم اسی آنکھوں سے دیکھتے آئے۔ ہم اس قلندر کا دوسرا رخ بتانا چاہ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے روکنا چاہ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ بات ہم ادھار رکھنا چاہ رہے ہیں، چونکہ ہم کر رہے ہیں گھر کی بات، وہ پہلے مکمل ہو جائے، ہم پھر آئیں گے۔ اور یہ اپنے ذہنوں میں ذہن نشین رکھیے گا، مجھے ممبر سے اتنی دیر اترنے نہ دیجیے گا جب تک کہ میں یہ بات آپ تک پہنچا نہ دوں۔ ہو سکتا ہے بھول جاؤں، بھولنے مت دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا۔ ہم